النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معینتین چشتی. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری امنار یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ ہم سب ایک ساتھ مل کر بآواز بلند پھر سے درود پاک کا ہدیہ پیش فرما پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. سانس جسے ہم لیتے ہیں، ایک ہوا جو باہر پھینکتے ہیں، ایک ہوا جو ہم اندر لیتے ہیں، صرف اسی ایک نعمت کو بھی اگر شمار کرنا چاہیں تو ہم سے نہیں ہو سکتا اور کسی سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب آپ جگ رہے ہیں تو بڑی مشکل سے ہو سکتا ہے کوئی ایسے آلات یا مشین لگا لیں کہ اپنی پھینکی ہوئی سانس کو گن سکتے ہیں، اندر ڈالی ہوئی سانس کو گن سکتے ہیں، لیکن سو جائیں گے اس وقت کیا کریں گے؟ اور ہر سانس ایک نعمت ہے. باہر نکل رہی ہے، اندر نہ جائے تو مر جائیں گے، اندر گئی باہر نہ نکلے تو بھی مر جائیں گے. تو ہر سانس پر اللہ تعالی ہمیں دو زندگی عطا فرماتا ہے. ادھر سے سبحان اللہ کی آواز کم آ رہی ہے، سب مل کر کہہ دیں سبحان اللہ.
ایک سانس ہم جب لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی ضمانت ہے، اور ایک سانس ہم پھینک رہے ہیں، اپنے پیٹ سے نکال رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ اندر گئی ہوئی سانس رک جائے تو بھی ہم ختم، اور باہر نکلی ہوئی سانس اگر رک جائے تو بھی ہم ختم۔ تو ہر سانس پر اللہ تعالی ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ایک چیز اور دیکھ لیں، چھینک آتی نا، چھینک، کسی کی طاقت ہے کہ چھینک آئے اور آنکھ کھلی رکھ سکے؟ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، کسی کی طاقت ہے کہ چھینک آئے اور آنکھ کھول کے وہ چھینک کر لے؟ جبھی بھی چھینک آتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ آپ یاد کریں، کیا آپ نے کبھی ایسی چھینک آئی ہے کہ جس میں آنکھ کھلی رہی ہو؟ یاد کیجئے، یہ آپ کے باڈی میٹر ہے، خود آپ اپنے جسم کی خبر رکھتے ہیں۔ کبھی بھی چھینک آئی ہے کہ آنکھ کھلی رہی ہو؟ نہیں۔ جب جب چھینک آتی ہے، آج چھینک کہتے ہیں اور آنکھ بند ہو جاتی، بلکہ چھینک آنے سے پہلے ہی آنکھ بند ہو جاتی، طاقت نہیں کہ ہم آنکھ کھول سکیں۔ یہ سسٹم آف باڈی، یہ کیا ہے؟ سیکنڈ کے، ہم جس کو سیکنڈ گنتے ہیں نا، سیکنڈ، اس سے بھی کم حصے میں یہ چھینک آ کر چلی جاتی ہے۔ اگر یہ چھینک آئے اور رک جائے تو ہم ختم، کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو ساری باڈی سسٹم ہماری بند ہو جاتی ہے۔ صرف آنکھ ہی بند نہیں ہوتا ہے، بال کے جڑ سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنی رگیں ہیں سب بند ہو جاتی ہے، جسم کے جتنے اعضاء پارٹ ہیں سب بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہارٹ بھی بند ہو جاتا ہے، آنکھ کی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ اور ہمارے تمہارے باپ حضور سرکار سیدنا نبینا آدم علیہ السلام، جنت میں جو سب سے پہلا عمل ہوا ہے وہ چھینک کا عمل ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں نمازیں نہیں پڑھی، آدم علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا، آدم علیہ السلام نے زکوٰۃ نہیں دیا، آدم علیہ السلام نے فطرہ نہیں دیا، آدم علیہ السلام نے اللہ کی کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ عمل کی جگہ نہیں، عمل دنیا میں ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، وہ تو انعام کی جگہ ہے۔ جنت ایک انعام کی جگہ ہے کہ آپ نے اللہ کو جس طریقے سے فالو کیا ہے، اللہ کی عبادت کو فالو کیا ہے، نماز کو فالو کیا ہے، روزے کو فالو کیا ہے، زکوٰۃ کو فالو کیا ہے، نیکیوں کو فالو کیا ہے، قرآن کی تلاوت کو فالو کیا ہے، تسبیح و تحلیل کو فالو کیا ہے، تو آپ نے یہاں فالو کیا ہے، اللہ جنت میں انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے داروں کے لیے اسپیشل ایک گیٹ بنایا گیا ہے کہ جب یہ روزے دار ماہ رمضان شریف کا دنیا میں روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جب جنت میں دخول کا وقت ہوتا ہے تو اے میرے روزے داروں، تم عام دروازوں سے نہیں داخل ہوگے، اے روزے داروں، ہم نے تمہارے لیے اسپیشل وی آئی پی دروازہ بنا رکھا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور وہ جنت دار الجزا ہے۔ تو جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، دنیا ہی میں عبادت ہے۔ اور نماز کس پہ فرض ہے؟ زندوں پر۔ نماز کس پہ فرض ہے؟ زندوں پر۔ مان لیا حضور سرکار سیدنا تاج الاولیاء سید المشائخ سرکار پیر کمال ترمذی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب 350 سال سے یہاں پہ آرام فرما ہے۔
350 سال سے علام فرما ہے، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک جتنی بھی قبریں ہیں، اگر مردے آپ کے پاس اٹھ کر چلے آئیں تو کیا مسجد میں رہو گے؟ تو نماز زندوں پہ فرض ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کس لسٹ میں ہے وہ اپنے آپ کو سمجھیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں احیاء دین کے ساتھ ساتھ احیاء شریعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندوں میں رکھا ہے، مردوں میں نہیں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا انعام۔ تو جنت میں جو سب سے پہلا عمل ہوا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ آدم علیہ السلام جب وجود میں آئے تو جنت میں سب سے پہلا عمل کیا ہوا، تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ آپ کو چھینک آئی۔ کیا آئی؟ چھینک آئی، سب سے پہلا عمل۔ اور جب آپ کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کہو الحمدللہ، زور سے کہو۔ تو یہ جو میٹر ہے وہ دنیا میں تو ضرور ہے لیکن یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ یہ جو تسبیح ہے یہ جنت سے آئی ہوئی تسبیح ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا جیسے چھینک آئی فارغ ہوئے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم کہو یرحمک اللہ، زور سے کہو اور زور سے بولو اللہ اکبر۔ فرشتوں سے کہا یرحمک اللہ۔ اب اللہ کا حکم آدیش ہوا کہ آدم جب دنیا میں جاؤ تو یہ 2 کلمے اپنے بچوں کو ضرور سکھانا، کہ جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ پڑھے، اور جس کے کان میں الحمدللہ کی آواز آئے وہ یرحمک اللہ کہے۔ اگر نہیں کہے گا تو چھینک پر الحمدللہ پڑھنا سنت، اور الحمدللہ سننے کے بعد جواب دینا واجب۔ اگر یہ زور سے یرحمک اللہ الحمدللہ سنا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے، خاموش رہا، تو اس نے ایک واجب کو ترک کرنے کا گناہ پایا۔ اسی لیے جب چھینک آئے تو الحمدللہ، اور چھینکنے والا جب چھینک کر فارغ ہو جائے اور الحمدللہ کہے تو آپ کا جواب ہے یرحمک اللہ۔ اور یرحمک اللہ کہہ دیا، تب تیسرا میٹر پھر چھینکنے والے کے بعد آتا ہے، کہ چھینکنے والے کا جواب جب یرحمک اللہ ہوا ہے تو پھر یہ جواب دے یغفر اللہ لنا ولکم۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ چھینکنے والے کو جب الحمدللہ کہنے کے بعد یرحمک اللہ کا جواب ملا تو پھر اب چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ معنی یہ ہوا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے چھینک کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اور سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے نئی زندگی دی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب سننے والے چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو اب اس پر اس کا جواب یہ ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اے مجھے دعا دینے والے، یغفر اللہ لنا، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، ولکم تمہاری بھی مغفرت عطا فرمائے۔ آج سبحان اللہ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، شاید آپ کو بھوک لگا ہوا ہے یا کوئی پریشانی میں ہے۔ اگر بھوک ہے تو اللہ بھوک کو مٹا دے، اور پریشانی میں ہے تو اللہ آپ کی ساری پریشانی کو دور فرما دے۔ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ تو دنیا دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ حضرات اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہر چھینک پہ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ہر چھینک پر۔ یہ سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بند ہوتا ہے ویسے ہی فوراً اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی کا آدیش دے دیتا ہے، اے روح واپس داخل ہو جا، میرے بندے کو ابھی دنیا میں زندہ رہنا۔ ایک حیات قرآن کریم کے اندر ہم نے وہ پایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب سو جاتے ہیں تو جسم سے روح کو لے لیا جاتا ہے۔ جب سوتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی،
اس کو عام حکم ہوتا ہے کہ جہاں چاہو پھرو، اسی لیے ہم کبھی پہاڑوں کا سپنا دیکھتے ہیں، کبھی جھاڑوں کا سپنا دیکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ میں نے اس کی روح کو نکال لیا سوتے وقت۔ اب جب اس کے بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے تو روح اجازت چاہتی، مولا اس کے جسم میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کا حکم تھا ہاں داخل ہو جاؤ، میں نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے اس کی موت نہیں ہے۔ تو ہر اٹھنے کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرما رہا ہے۔ اس کی شان کریمی دیکھیں، ورنہ نیند کا یہ عالم ہے۔ نیند پر بات آ گئی تو ایک بات اور سنا دوں، جو لوگ نہیں سننا چاہتے ہاتھ اٹھائیں، اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے معلوم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے، جب سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو کوشش کرو باوضو سونے کی۔ سبحان اللہ، کوشش کرو باوضو سونے کی، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لو۔ یہ ہے نا سامنے آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ مرحومہ سیدہ عزیز النساء عبد الرزاق بابو بھائی اوریزی، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیجئے، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ آیت الکرسی لکھا ہوا ہے نا مرحومہ عزیز النساء کے ثواب کے لیے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، یہ آیت الکرسی جب انسان سونے سے پہلے حالت بیداری میں پڑھ کے سوتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے والے کی روح کو اللہ حکم فرماتا ہے، آؤ اب تمہاری جگہ زمین پہ نہیں، عرش اعظم کا طواف کرو، عرش اعظم کا طواف کرو۔ اور میرے علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والا اگر اس نیند کے بعد بیدار نہ ہوا، موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اس کا نام شامل فرما دیتا ہے۔ ہر سونے کے بعد جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، للہ ما فی السماوات والارض۔ اے دنیا میں بھٹکنے والو انسان، کہاں بھٹک رہے ہو، کدھر کھو رہے ہو؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تم مانگو، اس سے مانگو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ میں اپنی بائک کا مالک ہوں، کوئی کہا کہ نمازی کہا کہ ذرا مجھے 5 منٹ کے لیے واڑی لال کے پاس جانا ہے، ذرا بائک کی چابی دے دیجئے، تو میں دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے بائک کی چابی دینے کا مجھ کو رائٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے مالک۔ تو جو مالک ہے اس سے مانگو۔ اللہ فرماتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اے بندے، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں کھو رہے ہو؟ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، چین مجھ سے مانگو، شفا مجھ سے مانگو، دوا مجھ سے مانگو، غذا مجھ سے مانگو، دولت مجھ سے مانگو، تندرستی مجھ سے مانگو، جنت مجھ سے مانگو، اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ واحد میری عطا ہے، لہذا نار جہنم سے بچنے کی دعا مجھ سے مانگو۔ نہیں پڑھتے آپ؟ سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ روزانہ تراویح کے بعد 4 رکعت کے بعد یہ دعا سنتے ہیں، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اے میرے رب، تو میرا بھی رب ہے، سارے فرشتوں کا رب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے دوزخ سے آزاد فرما دے۔ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے یہ دعا مانگی، زور سے،
جس نے یہ دعا مانگی، جب آپ انشاءاللہ جب آپ مکہ شریف پہنچیں گے نا، آمین آمین آمین، اللہ ہم سب کو بلائے، وتھ فیملی بلائے، بار بار بلائے، اور جب آخری وقت ہو تو مدینے میں موت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھی جاتی، یہی دعا پڑھی جاتی، کوئی دوسری دعا نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار۔ کیا ہے یہ؟ میرے آقا فرماتے جب دعا مانگا جاتا ہے تو 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں دیوار کعبہ سے لگے ہیں، اور صرف دعا مانگنے والوں کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں۔ لہذا ایسی دعا مانگو جو دنیا میں بھی بھلا ہو، آخرت میں بھی بھلا ہو، دنیا میں بھی ہماری عزت ہو، آخرت میں بھی ہماری عزت ہو، دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور دنیا میں جب تک رکھے ہمیں اللہ کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اذان سنے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنے قرآن سے محبت عطا فرمائے، اللہ تلاوت سے محبت عطا فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ استغفار کی عادت عطا فرمائے۔ اب ایک آخری بات کہہ کے میں بند کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل بتایا، کنز الایمان کے اندر حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے ترجمے کے حاشیے میں۔ میرے آقا سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو 100 مرتبہ استغفار صبح میں پڑھ لے، 100 مرتبہ استغفار شام کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا محتاج رکھے گا نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں رکھے گا، اور جو اس پہ مداومت کر لے اللہ شہیدوں میں اس کا حشر عطا فرمائے گا۔ للہ ما فی السماوات والارض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔